کچھ بھی نہیں ہے. ہم نہ امتی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. یہ ایسی دعوے ہیں، ایسی دعوے ہیں، فضول ہیں، ایک دکھاوا ہے. ایک جو بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت دین کے نام پہ، وہ تو آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا آپ کی عادات ہیں، یا معاشرے کا جبر ہے، یا بس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ماں باپ آپ کے دنیا دار، آپ کو بھی انہوں نے دنیا دار بنا دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کی صحیح نیت. دیکھیں، ایک بہت اہم موضوع ہے اور بنیادی بات ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ ہمارے دین کا ایک مسلمہ اصول ہے، قانون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن دیکھتا ہے تمہاری نیت کو اور تمہارے عمل کو. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی، ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہے اور بہت بنیادی ہے. اور حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان جو شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلے حدیثوں میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہوگا جس کی یہ نیت کرے. اچھا، اس سلسلے میں قرآن کی بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے کوشش کرے، اور اس کی کوششوں کا جلد پتہ لگ جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ، یعنی یہ اس کا عمل کس کے لیے ہے. تو بہرحال یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس میں بھی میں تھوڑی سی بات کروں کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے. اب یہ آیت بھی یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے دنیا کی طرف لگا لی ہے کہ بھئی جتنی کوشش کرو گے وہ اتنا تمہیں ملے گا. ایسی بات نہیں ہے. دنیا تو تقدیر پہ آپ کو ملے گی، وہ تقسیم ہو چکی ہے، وہ آپ کی کوشش پہ نہیں ہے. ہاں، اسباب آپ نے تلاش کرنے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے آخرت کا. آخرت میں جس چیز کے لیے آپ زندگی گزارو گے وہی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دنیا کے لیے کوشش کی تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. آج دنیا میں جو بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کی ساری کوششیں جو ہیں نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے. آخرت میں آج کے مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ میں واضح طور پہ آپ کو، ہماری نیت دنیا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. ہر شخص دنیا کا مفاد سے عزیز ہے بس. تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. دیکھیں، آج کا جو موضوع ہے کہ دنیا میں رہنے کی نیت. دیکھیں، انسان، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ بس سٹینڈ ہے، لاری اڈا ہے، یا جو بھی ہے، ہوتے ہیں نا، ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں مسافروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا مسافر جس سے آپ اس کی منزل کا پتہ پوچھیں تو وہ منزل آپ کو بتائے نہیں یا غلط بتا دے. ایک عام سادہ سی بات ہے. یعنی کسی نے پشاور جانا ہوگا تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے منگورا جانا ہے. کسی نے پنڈی جانا ہوگا، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے پشاور جانا ہے.
ہر مسافر کے ذہن میں اس کی منزل واضح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک عام سی بات ہے، اس میں کوئی نہیں۔ اور اب مثال کے طور پہ ایک میں ضمنی بات کروں، لاہور کی بس کھڑی ہوئی ہے، ایک مسافر ہے مردان میں، اس کا کام ضروری ہے ارجنٹ پشاور میں، پشاور جانے کا کرایہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے مجھے 1,000 روپے دو گے تو، لاہور والی گاڑی بہت اچھی بہت آرام دہ، وہ کہہ رہے میں تمہیں فری لے جاؤں گا، تو کیا یہ مسافر لاہور کی گاڑی میں بیٹھ جائے گا؟ نہیں بیٹھے گا نا، فری لے جا رہا ہے۔ پشاور میں کام اس کا ہے، یہ لاہور کی گاڑی میں کیوں بیٹھے گا؟ اسی طرح دیکھیں دنیا میں ہم سب مسافر ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے کہ نہیں ہے؟ کون نہیں مرے گا؟ جس نے مرنا نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ مرنا تو سب نے ہے نا، دنیا کا ایک سفر ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ جائے گا، کل الینا راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں، نیت ہم نے بنا لی ہے دنیا کی، دنیا میں رہنے کی، اور آخرت وہ تو فراموش، گوروبا او کتیب، دیکھیں گے دیکھی جائے گی۔ یہ ہمارا ہے بس، اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں، رسول اللہ شفاعت کریں گے کہ نہیں، بس یہ معاملہ اس کے سپرد ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو ماں یہاں پہ ایک مجرم بچے کو کہتی ہے خیر یہ میرا بچہ ہے، باپ بھی کہتا ہے خیر ہے، تو یہ ہمارے وہ جھوٹے سہارے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہ امتی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، یہ ایسی دعوے ہیں، ایسی دعوے ہیں، فضول ہیں، ایک دکھاوا ہے، ایک جو بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت دین کے نام پہ، وہ تو آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا آپ کی عادات ہیں، یا معاشرے کا جبر ہے، یا بس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ماں باپ آپ کے دنیا دار، آپ کو بھی انہوں نے دنیا دار بنا دیا ہے۔ بنیادی تربیت تو بچے کی ماں باپ ہوتے ہیں، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں، وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، میرے ابا میرے ابا میرے ابا، ابا 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 اماں ماں ماں، بس اماں اور ابا دونوں بس دنیا کا رخ دکھاتے ہیں، دنیا ہی کی سوچ ہے آپ کی اور اپنے بچوں کی سوچ صرف دنیا کی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں صحیح نیت تو اس وقت ہوگی جب ہم عقل سے کام لیں، ہوش میں آ جائیں۔ اس وقت کا مسلمان سویا ہوا ہے اور سویا رہنا چاہتا ہے، غافل ہے اور غافل رہنا چاہتا ہے، اور اسے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اس نے اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ابتلا اور آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی، یعنی دنیا تو ایک آزمائش ہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہے آگے پیچھے تو یہ ایک آزمائش ہے، نہ آپ کی جان اپنی ہے، نہ آپ کا مال آپ کا ہے، نہ اولاد آپ کی ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے ایسے خالی ہاتھ۔ بچہ جب آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے دنیا میں، اور جب جاتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے، تو یہ دیکھیں سوچنے کی باتیں ہیں، میرا کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب ان قریب یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، جائے گا کہ نہیں؟ لوگ یہ خان نواب اور بہت چسخا مالدار ہم اسے کہتے ہیں، وہ دنیا سے نہیں جاتے، اس کی قبریں پڑی ہوئی ہیں، نوابوں کی قبریں ہیں نا تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اب ضرورت یہ ہے، دیکھیں اگر عقل ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر بھی ایک بات، گائے کی کا دماغ ہوتا ہے نا، تو پھر بھی گائے اس کی سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے، گائے کو آپ کوئی بات پشتو میں سمجھائیں یا عربی میں تو وہ تو نہیں سمجھے گی۔ تو ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دی ہے، اگر یہ سوچ سمجھ کر زندگی نہیں گزارے گا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ آج کا مسلمان
بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ سوچ اور سمجھ سے کام لے، اللہ کی بات کو سنے اور رسول کی بات کو سنے، کان لگا کے سنے، اور اس پہ دھیان دے کہ ہاں اللہ میرا ہے، رسول میرا ہے، ان کی بات کو میں نے اہمیت دینی ہے۔ مقامی طور پہ آپ نے ایک ایسی صحبت تلاش کرنی ہے جس میں آپ کو آخرت کی فکر ملے۔ اچھی صحبت آپ دیکھیں، تلاش کریں، اور اس کی صحبت میں ایک نیت سے رہیں۔ بغیر نیت کے تو مدینے میں منافق بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی نیت نہیں تھی تو حضور سے تو کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے، بلکہ الٹا نقصان دینے کے در پہ تھے وہ۔ تو نیت بنائیں، نیت ایسے بنائیں گے، سوچ سمجھ سے بنائیں گے۔ کیسے؟ آپ نے کہا نا کہ کیسے، تو آپ سوچ سمجھ سے کام لیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یقین کر لیں میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت ہو، تو قبرستان کا چکر لگا لیں، بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ تک بیٹھیں، ذرا کسی بھی قبرستان چلے جائیں، آدھا گھنٹہ تک بیٹھ جائیں، سوچیں بھئی یہ اس پہ تو بہت سی قبریں ہیں، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، کسی امیر کی قبر پر چلے جائیں، ہمارے مردان میں ہیں بہت سی قبریں ہیں، مقبرے بنائے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ چلے جائیں۔ یہ کیا لے گیا؟ کس لیے آیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ کیا لے گیا؟ آپ وہاں جا کے سوچیں، اپنے لیے سوچیں، چھوڑ دیں اس کو۔ میر افضل خان کو جانتے ہیں آپ؟ شوگر مل کا مالک، اس کی قبر پہ چلے جائیں تو بھئی یہ کیا لے گیا؟ کیوں آیا تھا؟ یہ کون تھا؟ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھجوایا آخرت کی کوشش کے لیے۔ اس نے دنیا کو، میں کسی خاص شخص کی بات نہیں کر رہا، اپنے بارے میں سوچیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری توجہ کس طرف ہے، میری ترجیح کیا ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، اللہ سے پھر اللہ سے کہیں کہ اہدنا صراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ تو سیدھا راستہ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، بس ایک شخص کو دیکھیں جو آپ کی رہنمائی کرے، اس کی صحبت میں بیٹھیں یقین حاصل کرنے کے لیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت حضور نے فرمائے، اور یہ تو یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے، اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی۔ بات ہے ساری سوچ و فکر کی۔ موت کو اگر آپ یعنی ہمیں تو اصل میں یہ ہے کہ ہمیں زندگی محبوب ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، پیار نہیں ہے۔ تو یہ تو دنیا داروں کی مطلب خاصیتیں ہیں کہ ان کو موت محبوب نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر اور ڈاکٹر، اور دعا کریں اور دعا کریں، پھر دعائیں منگواتے ہیں نا، جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں بس دعا کی ضرورت ہے، دعا۔ ابھی فیس بک پہ ایک تصویر آئی تھی، اسپتال سے ایک مریض بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میری سرجری ہونے والی ہے، مجھے دعا کریں۔ تو دعا زندگی دے، بھئی زندگی دے، تم کر کیا رہے ہو زندگی میں؟ تم کس لیے زندگی گزار رہے ہو؟ کائے کے لیے زندگی مانگ رہے ہو؟ اللہ کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے لیے؟ میرے تو ابھی بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، وہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ابھی مکان بنا رہا ہوں، ابھی یہ کاروبار شروع کرنا ہے میں نے، زندگی چاہیے۔ تو بہرحال سوچ سمجھ، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے زندگی گزارنے والا جہنم میں جائے گا، اور ہم سب آج کا مسلمان بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، دنیا اس کا مدعا ہے، دنیا کا فائدہ، ختم بات۔ پھر انجام جو ہے یعنی ایک بہت برا انجام ہمارے سامنے، دیکھیں یہ ہماری جو اسلام ہے یہ واضح ہے، آج مسلمان نہیں ہے، وجود نہیں ہے مسلمان کا، کفر کا غلبہ ہے۔ مومن ہوتا تو وہ غالب ہوتا، قرآن کی آیت ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کافر غالب ہے، مومن ہے ہی نہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ اللہ کا حکم ہو، سب اپنے اپنے حکمران۔ 57 کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک ہاتھ بن جاؤ۔ تو بہرحال یہ سوچ سمجھ کی باتیں بہت مشکل نہیں ہیں، جب تک ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ جنت، دوزخ، یہ سارا کچھ ہمارے یقین سے باہر چیزیں ہیں۔
دوزخ جنت پر یقین ہی نہیں ہے، ورنہ ہم کوشش کرتے دوزخ سے بچنے کی، جنت میں جانے کی۔ ہماری ترجیح تو دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مال بناؤ، جائیدادیں بناؤ، مال جمع کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم